صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دستنا میں ہدیہ درود پیش کریں اور بآواز اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج کی یہ محفل جشن عروس الورا کے نام سے منعقد کی گئی اور میرے پاس تقریباً ہر سال یہ پروگرام ہوتا ہے اور ہر سال ربیع الاول شریف میں ہوتا تھا، اور اس سال اس مہینے میں نہیں ہو پایا تو اس مہینے میں کرنا پڑا۔ بہرحال آپ لوگوں نے ابھی حضرت علامہ مولانا ہارون صاحب قبلہ سے بڑی اچھی تقریر سماعت کی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں تقریر کرنا کمال نہیں ہے، آپ لوگ سنتے ہیں چلے جاتے ہیں، اس پر عمل کر لیجئے گا تو یہی کامیابی کا درجہ ہوتا ہے۔ ورنہ تقریریں تو روز ہوتی رہتی ہیں، روز واقعات اتنے سنائے جاتے ہیں اور آپ لوگ سنتے بھی ہیں، مگر وہ سنتے اتنی ہی دیر تک ہے جتنی دیر کا آپ محفل میں رہتے ہیں، بس اتنی ہی دیر تک عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد جانے کے بعد پھر اس ساری پرانے معاملات پر آپ جو ہے رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ جلسے کا مقصد کیا ہے؟ یہ علماء جو بیان کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جو بتایا اس پر عمل کیجیے تو کامیابی ہے، ورنہ اگر اس پر عمل نہیں کیجیے گا تو کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کہ جو فرمان ہے، جو احکامات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت نافذ فرمائی ہے اس پر عمل کیجئے، یہی ڈرنے کا مقصد ہے۔ یعنی کہ جب ہم اس پہ کامیاب جو ہے اس پہ گامزن رہیں گے اور مضبوطی سے جو ہے اس پر عمل پیرا ہوں گے تو یہی اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہی۔ ورنہ سمجھ لیجیے کہ اگر ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہم اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم صرف دنیا میں مصروف ہیں۔ اور وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا مطلب یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑو۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو ان کے بتائے ہوئے طریقے ہیں اس پر عمل کرو۔ حضرت علامہ ہارون صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے، میرے خیال سے اگر کوئی غلط بولے گی تو اصلاح فرمائیں نہیں، تو بہرحال میرے حساب سے جو ہے جو اس کے وہ ہے کہ یعنی مضبوطی سے بزرگان دین کے دامن کو پکڑنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انہوں نے بتایا ہے، جو طریقہ انہوں نے چلا ہے اس طریقے پر عمل کیا جائے تو زندگی کامیاب ہوگی۔ ورنہ صرف ہم کہیں کہ ہم ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ان کا پکڑیے ان کے دامن کو مضبوطی سے۔ آپ جو ہے حالات زندگی کو دیکھیے، آج مسلمان معاشرہ اتنا پریشان کیوں ہے؟ آپ اس میں کبھی غور کیا کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوں، میرے حال کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کاروبار نہیں چلتا، تو ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم نے شریعت مطہرہ کے دامن کو پکڑا نہیں ہے، ہم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ہم کہتے ضرور ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر ہم نے اپنے اسلاف کے طریقے کو نہیں پکڑا ہے، ہم نے غیروں کے طریقے کو اپنایا ہے۔ آیا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے نوجوان معاشرے میں آپ دیکھیے کہ جتنی بھی خرافات ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں ہمارے مسلم معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف یہی کی بات کر رہا ہوں، پورے ہندوستان میں آپ جا کر کے دیکھیے گا۔ الحمدللہ کوئی فخر کی بات نہیں کرتا ہوں، پورے ہندوستان میں گھومتا ہوں، میں نے دیکھا ہے اپنے مسلم معاشرے میں اور خاص کر نوجوان طبقے میں میں نے دیکھا ہے کہ جو برائیاں ہیں، جو عیاشیاں ہیں مسلم معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ آپ جتنے برائی کرتے ہیں آپ وہاں پہ جائیے، اکثریت آپ مسلمانوں میں پائیں گے۔ یہ حقیقت بتا رہا ہے۔ آپ کلکتہ کی سرزمین ہے، وہاں پہ ایک جگہ آپ کا مٹیا بروج ہے، آپ دیکھیے رات کی پوری رات جو ہے جوئے خانے میں جو ہے گزارتے ہیں، پورا رات اس میں گزارتے ہیں۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہمارے اوپر جو ہے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم پر عذاب نہیں نازل ہوتا ہے، ورنہ اس سے پہلے کی امتیوں کا حال آپ نے دیکھیے کہ جب وہ گناہ کرتے تھے تو ان پر عذاب مسلط ہو جایا کرتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صدقہ ہے کہ ہم لوگوں پر عذاب نہیں مسلط ہو رہا ہے، ورنہ یہ علماء ان سے پوچھئے اس سے پہلے کی جو امتیں تھی جب گناہ کرتی تھی فوراً عذاب ان پر نازل ہو جائے گا۔
آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالت زندگی کو آپ پڑھیے. آپ نے جو مجاہدات کیے ہیں، جو ریاضات کیے ہیں، آپ نے ایسے بھی نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نظر کو الہ بلاد اللہ کے جمان کا خط اللہ تعالیٰ حکم تسالی، کہ میں اللہ کے شہروں کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے. تو یہ ایسے ہی مقام و مرتبہ نہیں حاصل ہوا ہے. آپ نے محنت و مشقت کی ہے، اپنے والدین کی جو ہے خدمت کی ہے، اطاعت و فرما برداری کی ہے. آپ دیکھیے آپ کے معاشرے میں نوجوان طبقہ ہے، کہتا میں پریشان ہوں، مگر مجھ سے اس سے پہلے تو دیکھو تو سوئی کہ تم جب پریشان ہو مگر تم اپنے والدین کو کتنا پریشان کرتے ہو، اپنے والدین کا خیال نہیں کرتے ہو. تم اپنی جو ہے پریشانی بیان کرتے ہو، مگر تم نے کبھی سوچا کہ میرے باپ نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، میں نے اپنے باپ میں جو ہے پریشانی کو سنا ہے کہ نہیں سنا ہے. جب تم جوان ہو جاتے ہو اور جب تم جو ہے بڑے ہو جاتے ہو تو تم جب باپ تم سے اگر کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو اس کو اس طریقے سے جھڑک کے ڈانٹ دیتے ہو، کہتے ہیں جاؤ میرے پاس ہوتا ہی ہے. یہ تمہارے حالات ہو گئے ہیں. یہ ہم لوگوں کا اعمال ہے کہ جو آج ہم پر ظالم بادشاہ بیٹھا دیے گئے ہیں. یہ ہم لوگوں کے اعمال کی سزا ہے، کوئی اور نہیں اس کا ذمہ دار ہے، اس کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں. حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص مرید ہونے کے لیے آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ حضور میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں. غوث پاک نے کہا ٹھیک مرید ہو. غوث پاک مرید کرتے ہیں. آپ پڑھاتے جا رہے ہیں کہ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکات دیں گے، شراب نہیں پیئیں گے. اس نے کہا کہ حضور دیکھیے سب شرط آپ کی منظور ہے، یہ شرط مجھ کو منظور نہیں. غوث پاک نے کہا کہ نہیں ایسا یہ کہو یہ شراب حرام ہے لہذا شراب نہیں پینا چاہیے، کہو کہ میں شراب سے توبہ کرتا ہوں، شراب نہیں پیوں گا. اس نے کہا کہ حضور غوث پاک میں نے آپ کی سب بات مان لی ہے، ایک بات آپ میری مان لیجیے. بڑا دیر تک جہاں آپ سمجھاتے رہے نہیں مانا تھا. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو میں اس بات کو مان گا مگر میری ایک شرط ہے. کہا وہ کون سی شرط ہے؟ کہا کہ تم میرے سامنے شراب کرو. اس نے کہا کیوں کون سی بڑی بات، یہ تو اچھی بات ہے، آپ میرے پیر ہیں، میں آپ کے سامنے شراب نہیں پیوں گا. آج آپ دیکھیے نا لوگ مرید ہو جاتے ہیں، جھنڈ پہ جھنڈ مرید ہونے کرتے ہیں، مگر جتنا پیر بتایا اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا پیر جتنا بتاتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں، بس مرید ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پتہ نہیں کہ پیر سے ملاقات بھی کرنے کی فرصت ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو پیر نے بتایا اس پر کہاں عمل کرنے کی توفیق ہوتی ہے. تو حضرت غوث پاک نے کہا کہ جو ہے تم جو ہے جب میری جب شرط مان لی ہو تو میں تمہاری شرط مانتا ہوں. وہ بڑا جو ہے اطمینان سے خوشی سے اپنے گھر جاتا اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ آج میں غوث پاک کے ہاتھوں پر توبہ کر کے آ گیا ہوں. مگر اس سے خوشی کی بات یہ ہے کہ غوث پاک نے مجھ کو شراب پینے کی اجازت دے دیا. تو بیوی نے کہا کہ اس میں تم اتنا خوش ہو رہے، تم اتنے غلط کام کی اجازت دے سکتے ہو تو خوش ہو رہے. تو اس نے کہا کہ کون سی ایسی بات ہے. بہرحال بات ہو گئی. 3 دن تک اس نے شراب نہیں پیا، مگر چوتھے دن شراب کھانے کی طرف گیا تو اس نے سوچا کہ دن کا اجالا ہے، اس وقت اگر شراب پینے جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ بتاؤ غوث پاک کا مرید ہو کر کے شراب پینے کے لیے آیا ہے. تو رات کی تاریکی میں جاتا ہے شراب لینے کے لیے، بوتل لے کر کے آتا ہے اور جب گھر کے اندر داخل ہوتا ہے جب اس نے بوتل کھولا اور منہ کے قریب لے جاتا ہے آواز آتی ہے کہ میرے مرید وعدہ بھول گئے کیا. وہ چونک جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کہاں میرے پیر کی آواز کہاں سے. غوث پاک دیکھا کہ سامنے غوث پاک موجود ہے، بوتل کو پھینک دیتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ لگتا ہے کسی نے خبر دے دیا ہے، کسی نے چغلی کر دی ہے کہ آپ کا مرید شراب پینے جانا تھا. پھر دوسرے دن گیا، پھر جانے کے بعد وہ شراب کی بوتل لے کر کے آیا. پھر دوسری جگہ کوشش کیا کہ وہاں جا کر کے پیئیں گے. جب وہاں پینے کے لیے گیا، جب ڈھکن کھولا اور منہ کے قریب لگانا چاہا تو آواز آئی کہ میرے مرید وعدہ بھول گیا کیا. پھر دیکھا کہ غوث پاک پریشان ہو گیا. کہا اچھا یہ تو غوث پاک جو ہے جہاں پہنچ پینا چاہ رہے نہیں پہنچ جا رہے. تو کہا کہ ایسی جگہ پیئیں گے جہاں غوث پاک پتہ نہیں چل پائے گا، وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے کیونکہ عراق کا علاقہ پہاڑیوں کا علاقہ ہوتا ہے. تو شراب لیا اور لینے کے بعد پہاڑی کے پیچھے چلا جاتا ہے اور جانے کے بعد کہا اب یہاں تو نہیں آئے. جب وہاں اس نے شراب کو کھولا، ڈھکن جو ہے کھول کر کے منہ کے قریب لے گیا، پھر آواز آئی کہ میرے مرید وعدہ بھول گیا کیا. دیکھا غوث پاک پھر بول تو پھینک دیا اس نے بوتل. کہا کہ حضور غوث پاک جب آپ کو ہر جگہ موجود ہی رہنا تھا تو پھر ایسی شرط کیوں آپ نے طے کر لیا. غوث پاک کا مقام مرتبہ کیا پوچھنا ہے.
ان کا مقام و مرتبہ ہم لوگ جتنا بھی بیان کریں پوری زندگی ختم ہو جائے کہ ہم لوگ بیان نہیں کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غوث پاک کی دامن کو مضبوطی سے پکڑیے, اور پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے بتایا ہے, جو ان کے افعال و کردار اس پر عمل کیجیے تو زندگی کامیاب ہوگی. صرف کہہ دینے سے اور نعرہ لگا دینے سے کام نہیں چلتا ہے. تو لہٰذا آپ لوگ اس بات کا وعدہ کیجیے اور عہد کیجیے کہ آج سے ہم لوگ 5 وقت کی نماز پڑھیں. یہ سب سے ضروری چیز ہے. تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت, اہم العبادات نماز ہے. اب آج ہم لوگ اپنے معاشرے میں دیکھیں نہ مسجد تو ہم لوگ اتنی عالیشان بنوا لیتے ہیں کہ پوچھے نہیں, مگر نماز پڑھنے کے لیے اگر امام سے پوچھے گا تو فجر پہ شاید 2-4 لوگ آ جائیں. مجھے یاد ہے کہ مسعود صاحب قبلہ جو ہے ایک مرتبہ ایک واقعہ اپنا بیان فرما رہے تھے, میرے استاد بھی رہ چکے, کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ کہیں جا رہے تھے باہر, اس میں جو ہے سفر کر رہے تھے تو ایک یہودی ساتھ تھا. وہ کچھ دیر کے بعد جیسے مسعود صاحب کو دیکھا تو دیکھ کر کے ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضور آپ بتائیے حضرت کہ آپ یہاں نماز فجر کے کتنے لوگ رہتے ہیں؟ تو مسعود صاحب نے کہا کہ رہتے ہوں گے 5 مسعود. عام جنرل بات انہوں نے کہا. مدرسے وغیرہ تو دیکھے چونکہ اساتذہ کے خوف سے جو ہے بچے جو ہے مسجد میں جا کے پھنس جاتے ہیں کہ کہیں لاٹھی نہ پڑ جائے. تو اس یہودی نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہا. تو اس نے یہ بات پوچھی, تو جب آپ نے کہا کہ 5-10 لوگ رہتے ہوں گے, تو اس یہودی نے کہا کہ حضرت میں یہودی ہوں. اور اس نے کہا کہ میں سمجھ گیا. مسعود صاحب نے کیا سمجھ گیا؟ کہا کہ جو قوم اپنے نبی کے لیے, اپنے دین کے لیے نیند نہیں قربان کر سکتی ہے, وہ قوم اپنے نبی کے لیے خود کر دے گی. آج دیکھ لیجیے, ورنہ صلح حدیبیہ کا واقعہ دیکھیے. کفار نے جب کہا تھا عروہ بن مسعود کو بھیجا تھا اور کہا تھا کہ عروہ بن مسعود تم جا کر کے ان سے جو تم فیصلہ کر کے آؤ گے ان کے پاس سے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اگر تم ان سے صلح کرنے کے لیے کہہ دو گے تو ہم صلح کر لیں گے, تم ان سے جنگ کے لیے کہہ دو کہ ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو عروہ بن مسعود ایسا شخص بہت دنیا گھوما تھا, جو ہے شاہ کسریٰ کے بادشاہ میں گیا, بارگاہ میں گیا تھا, ایران کے بادشاہ کی بارگاہ میں گیا تھا, اور آنے کے بعد اس نے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں, میں نے بہت سے بادشاہوں کی بارگاہ میں گیا ہوں اور میں نے بہت سے بارگاہوں کی بارگاہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کے ادب و تعظیم میں نے دیکھی ہے, مگر میں نے جو تعظیم اور عظمت محمد عربی کے ماننے والے میں پائی ہے کسی بادشاہ کی بارگاہ میں نہیں پائی ہے. لہٰذا اے میری قوم کے لوگ محمد عربی سے کبھی جنگ مت کرنا, صلح کر لینا. اسی میں تو آج ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے. ہم لوگ مسلمان اپنے کہتے تو ہیں, مگر ہمارے اعمال, ہمارے کردار, ہمارے فعل ایسے نہیں ہے کہ دیکھنے سے کوئی دیکھے تو کہے کہ مسلمان ہے. آپ جائیے, آپ ٹرینوں میں سفر کیجیے, جائیے تو دیکھیے جو ہے جو لوگ داڑھی رکھتے رہتے تو وہی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان, باقی تو دیکھنے میں لگتا ہی نہیں ہے کہ مسلمان بھی کوئی ہے. تو مگر یہ کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے کردار کو, اپنے لباس کو ایسا بنائیے کہ کوئی دیکھے تو مسلمان سمجھے کہ مسلمان ہے. آپ اس سے پہلے کے واقعات آپ دیکھیے کہ جہاں ایک مسلمان رہتا تھا اور 1000 لوگ رہتے تھے تو ان مسلمانوں پر غالب ہو جایا کرتا تھا. آج کیا حال ہے کہ آج ہم 1000 کی تعداد میں ہوتے ہیں, اگر وہ ایک ہوتے ہیں تو ہم خائف ہوتے ہیں. کیوں؟ ہمارے ایمان کمزور ہو گئے ہیں, ہمارے عقیدے کمزور ہو گئے ہیں, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں کی ہے. ورنہ پوچھیے حضرت سیدنا فاروق اعظم نے جب حجر اسود کو بوسہ دیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ حجر اسود عمر اس لیے تجھ کو نہیں چومتا ہے کہ تو خانہ کعبہ میں نسب ہے یا جنتی پتھر ہے اس لیے نہیں چومتا ہے, بلکہ عمر اس لیے چومتا ہے کہ لبھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ میں اس لیے عمر کو چومتا ہے. لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی سے ایسی محبت کیجیے, اور وہی محبت دنیا میں بھی کامیابی کی دلیل ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی کی دلیل ہوگی. اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو جان لیجئے یہ دنیا چند دنوں کی ہے, مرنا سب کو ہے, کوئی نہیں بچا سکتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ پیر صاحب سے مرید ہو گئے ہیں, اب پیر صاحب بچا دیں گے, نماز نہیں, کچھ نہیں ہونے والا ہے. کوئی کتنا بڑا پیر ہو جائے, مگر جان رہے کوئی بچائے گا نہیں. بہت ایک دم حقیقت بول رہا ہوں. لوگ کہتے, بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں پیر صاحب کہہ رہے ہیں ہم سے مرید ہو گئے کام ہو جائے گا. اب کوئی ضرورت استغفر اللہ, توبہ کرو ایسے مرید کو, پیر سے جو ایسا پیر ہے وہ سب سے بڑا, اس زمانے کا سب سے بڑا دجال وہی ہے جو بات ایسی کہتا ہے. لہٰذا ایسا نہیں, مرید ہوئیے, وسیلہ آپ کے لیے ہے, وہ ذریعہ نجات آپ کے لیے بڑھیں گے, مگر کب بڑھیں گے؟ جب آپ شریعت مطہرہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو ہے شریعت کو مضبوطی سے پکڑیں گے اور اپنے جو ہے جو آپ فرائض و واجب